بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہوگا ڈپٹی کمشنر کے نام درخواست، اور کس حوالے سے ہوگی یہ درخواست؟ پارک کے قیام کے لیے۔ آپ اپنے علاقے میں پارک چاہتے ہیں تو اس لیے آپ نے ڈی سی صاحب کے نام درخواست لکھنی ہے۔ درخواست لکھنے کا طریقہ عموماً تمام بچوں کو پتہ ہوگا، لیکن اگر درست پیٹرن آپ کو پتہ نہیں ہے تو میرے چینل پر درخواست لکھنے کا طریقہ کے نام سے میں نے یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر رکھی ہے۔ 9th کے حوالے سے خاص طور پہ وہ میں نے پیٹرن وغیرہ اپلوڈ کیا تھا، لیکن سال اول میں بھی وہی پیٹرن چلتا ہے، لہٰذا آپ اس لنک سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اور ویڈیو کے اینڈ پر بھی آپ لوگ کو اینڈ اسکرین پہ نظر آئے گا درخواست لکھنے کا طریقہ۔ آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو درخواست نویسی کا اوریجنل اور اچھا طریقہ مل جائے گا، جس سے کہ آپ کے بورڈ میں کبھی بھی نمبر نہیں کٹیں گے۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ درخواست ہوتا کیا ہے۔ آپ فرسٹ ایئر کے چونکہ اسٹوڈنٹس ہیں یا چاہے 9th کے بھی ہوں، تو آپ لوگوں کے لیے درخواست لکھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھیں پہلے کہ درخواست ہے کیا، تو انشاءاللہ آپ خود بھی کسی موضوع پر لکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انفرادی یا اجتماعی شکایت ہو نا، کوئی ضرورت ہے یا کوئی مسئلہ درپیش ہے، کسی افسر یا حاکم تک پہنچانے کے لیے وہ مسئلہ جو کچھ لکھا جاتا ہے نا پرچے پہ، جو تحریر کیا جاتا ہے، وہ درخواست کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ درخواست کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے سرکاری محکموں سے ہوتا ہے، اداروں سے ہوتا ہے۔ پرنسپل کے نام بھی اگر لکھنی ہے، وہ بھی ظاہر ہے سرکاری اسکولوں کے حوالے سے ہی ہم لوگ لکھتے ہیں۔ نوکری کا حصول ہے یا ڈاکیہ کی شکایت ہے، مختلف موضوعات ہیں درخواست کے، تو وہ کسی نہ کسی محکمے یا ادارے سے تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے سارا زور جو ہے نا وہ اس معاملے کے بیان پر دیا جاتا ہے جو معاملہ ہم نے ان کے سامنے رکھنا ہے۔ اپنے بات کو، اپنے مدعے کو اچھے طریقے سے افسران بالا تک پہنچانے کے لیے درخواست لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سلسلے میں ایک انداز جو ہے وہ مقرر ہے کہ درخواست لکھنے کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی لکھنی چاہیے۔ اب دیکھیں، جیسے سب سے پہلے جس افسر کے نام درخواست لکھنی ہو نا، اس کو ادب و احترام کے ساتھ اس کے عہدے سے مخاطب کرتے ہیں۔ عہدہ اور پتہ جو ہے نا وہ پیشانی پر تحریر کرتے ہیں سب سے پہلے لائن میں۔ اب چونکہ آپ لوگ بورڈ کے پیپرز دیں گے تو آپ وہاں پہ عہدہ تو لکھیں گے، لیکن اس کا پتہ نہیں لکھنا بچوں نے۔ آپ لوگوں نے شہر الف ب جیم لکھنا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، بورڈ میں آپ لوگوں نے کہیں بھی، چاہے درخواست ہے، خط ہے، رسید ہے، اپنا نام پتہ ظاہر نہیں کرنا ہوتا، اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنی ہوتی۔ اس لیے آپ لوگوں نے بھی جس کے نام درخواست لکھنی ہے، ادب و احترام کے ساتھ اس کا عہدہ اور پتہ پیشانی پہ تحریر کرنا، لیکن پتہ میں الف ب جیم لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے عنوان دینا ہوتا ہے۔ عنوان لکھ کے رابطہ کا سائن ڈالیں گے، 2 ڈاٹ ہوتے ہیں، اور پھر اپنا مدعا بیان کرنا ہے کہ ہم درخواست کس لیے لکھ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ جناب عالی لکھنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو اکثر یہ ہیلپنگ بکس میں بھی آپ کو لکھا نظر آئے گا، تو جناب عالی لام چھوٹی لی کے اوپر کھڑا الف بھی ہوگا، پھر آگے ندائیہ فجائیہ کا سائن ہوگا۔ تو جناب یہ غلط طریقہ ہے۔ جناب عالی کو ہمیشہ بچے غلط لکھتے ہیں، اور کہیں تو آئین الف آ کی بجائے اعلیٰ ادنا والا الف آئین لام چھوٹی لی بھی ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے عجیب طریقے سے۔ تو بیٹا یہ چیز غلط ہو جائے گی، بیڈ امپریشن پڑتا ہے، اس کے نمبر ہوتے ہیں باقاعدہ۔ آپ لوگوں نے جناب عالی کے اوپر کھڑا الف نہیں ڈالنا۔ میں آگے آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں کہ کیسے، یہ دیکھیں، درست جناب عالی یوں لکھیں گے آپ۔ اس کے بعد دیکھیے جی، ہمارا موضوع ہے ڈپٹی کمشنر کے نام درخواست۔ نیچے بریکٹ میں ہم نے لکھ دینا ہے کس لیے ڈی سی صاحب کو ہم درخواست لکھ رہے ہیں، پارک کے قیام کے لیے۔ بخدمت ڈی سی صاحب، کاما ڈالیں گے، شہر الف ب جیم، ابھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، یہ کاما کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد عنوان آپ دیں گے، 2 ڈاٹ ڈالیں گے، علاقے میں پارک کے قیام کی درخواست۔ یہ لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کسی تک بھی اپنا بات، اپنا مدعا پہنچانا تو اگلا سب سے پہلے عنوان ہی دیکھتا ہے۔ پورا لیٹر اکثر پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، نہ پڑھیں، وہ بعد میں پڑھیں گے، لیکن آپ نے اپنا عنوان ضرور لکھنا ہے، پھر ہی اگلا آپ کی درخواست دیکھے گا۔ اس کے بعد آپ نے جناب عالی لکھنا ہے، وہ پیچھے گزر چکا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جناب عالی بعض اوقات بالکل دائیں ہاتھ لکھا جاتا ہے
اور بعض اوقات درمیان میں، صفحے کے درمیان میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ دائیں طرف لکھتے ہیں یا درمیان میں لکھتے ہیں، آپ نے لکھ دینا ہے جناب عالی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے مؤدبانہ گزارش ہے، مؤدبانہ التماس ہے، یہ الفاظ لکھ کر اپنا مقصد اور مدعا جو ہے وہ لکھنا شروع کرنا ہے۔ لیکن درخواست میں جو آپ نے لکھنا ہے نا، وہ بالکل واضح، صاف اور بالکل جامع انداز میں بات ہونی چاہیے۔ غیر ضروری طوالت نہیں آپ نے اختیار کرنی کہ لمبی چوڑی، ادھر آپ گپے نہیں لڑا سکتے درخواست میں، ٹھیک ہے؟ اور جس بھی افسر کے نام آپ درخواست لکھ رہے ہیں اس کے ادب اور احترام کا بھی بھرپور لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ اور اینڈنگ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اینڈ پہ آپ لوگ کیا کریں گے، لیکن فی الحال اب آپ درخواست لکھنا شروع کریں۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم علاقہ الف ب ج کے رہائشی ہیں اور ہمارا علاقہ 20,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس سے ملحقہ دیہات بھی ہیں، ان کی بھی آبادی تقریباً 50,000 ہے، اور ہمارا علاقہ جو ہے وہ معاشرتی لوازمات کے اعتبار سے دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ ترقی کی اس دوڑ میں ہر شخص جتا ہوا ہے اور مصروف زندگی میں سے چند لمحے اور وقت ایسا گزارنا چاہتا ہے جس سے کہ وہ حشاش بشاش ہو سکے اور اس کی صحت بھی ٹھیک رہے، کیونکہ صحت زندگی کا نہایت اہم اور بنیادی جزو ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک ایسا پارک کھولا جائے جو علاقے کے لوگوں کے لیے کافی ہو۔ لوگ صبح شام پارک میں آئیں، بچے جھولے جھولیں، کھیل کود میں مصروف ہوں اور بڑے بوڑھے سیر کر کے اپنی صحت کو بحال رکھ سکیں۔ جناب والا، کسی بھی ملک کی ترقی میں صحت مند افراد ہی بہترین اور فائدہ مند شہری ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اہل علاقہ یا شہر کی گزارش ہے کہ جلد از جلد ایک پارک کا قیام کیا جائے۔ پارک کے قیام سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بڑھتی ہوئی بیماریوں پر قابو پایا جائے گا اور ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بھی کم ہوگی۔ خوشگوار فضا اور ماحول میں سانس لینے سے بہت سی بیماریوں کا خاتمہ ہوگا۔ پارک میں لوگوں کے ایک دوسرے سے معاشرتی روابط قائم ہونے سے آپس میں خلوص اور پیار کا اضافہ ہوگا، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ جلد از جلد اس پارک کو قائم کر کے ہمیں ممنون فرمائیں، شکر گزار ہوں گے یا عین نوازش ہوگی۔ یہاں پہ آپ کی درخواست ختم ہو گئی، فل سٹاپ لگا دیجئے اور پھر نیچے لکھیے العارض۔ یہ العارض آپ درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں یا بالکل انتہائی بائیں جانب لیفٹ ہینڈ پہ نیچے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اہل علاقہ، اور نیچے حمزہ چھوٹی بڑی لکھیں، اپنا نام پتہ کسی نے بھی نہیں ظاہر کرنا۔ پھر بالکل رائٹ سائڈ پہ آپ لوگ لکھیں گے تاریخ، 1 نمبر ہوتا ہے اس کا۔ میں آپ کو لکھا ہوا بھی دکھاتی ہوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، شیئر کیجئے، لائک ضرور کیجئے۔ اللہ حافظ۔